انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے اسے روکا جائے وہ اس کے بارے میں تجسس کا شکار ہو جاتا ہے۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے۔ ایسا ہی 1977 کے بعد پاکستان میں ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء سے قبل مینوشی کے لیے بعض جگہیں مخصوص تھیں، جبکہ اسی طرح کلبز وغیرہ موجود تھے، لیکن مارشل لاء کے بعد ان پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ بہت سے حلقوں کی جانب سے ان پابندیوں کی حمایت کی گئی، تاہم کچھ تجزیہ کاروں کے خیال میں ان پابندیوں کی وجہ سے یہ معاملات گھر گھر پھیل گئے۔ جو ہماری فیملی ویلیوز ہیں، جو ہمارے خاندانی نظام ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے خاندان، ہمارا گھر۔ اور پہلے یہ بس یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر کسی شراب خانے میں گیا یا کلب میں گیا یا کہیں گیا تو وہ گھر پہ جب آتا تھا تو اس کے بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور گھروں کے اندر بھی اس بات کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بس یہ تھا کہ ہاں ایک ہے مجبوری، وہ گئے ہیں، ذرا سا شوق کر لیا انہوں نے، لیکن معیوب سمجھا جاتا تھا، گھر میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ طبقہ عمرہ کے اندر اب ہر گھر کے اندر شراب خانہ ہے، اور ہر گھر کے اندر جنسی بے روی ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہر گھر تو مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ سماجی امور کے بہت سے ماہرین کے خیال میں ان پابندیوں سے معاشرے میں دوہرے معیار پروان چڑھنے لگے، اور یہ بڑھتے بڑھتے اب ہمارا قومی رویہ بنتا جا رہا ہے۔ ماہرین کے خیال میں یہ دوہرے معیار پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور معاشرے میں اخلاقی انحطاط کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ بعض حلقے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان پر زلزلے، سیلاب اور طوفانی بارشوں کی صورت میں آنے والی آفات کا سبب بھی یہی دوہرے معیار ہی ہے۔ تاہم علماء اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مے نوشی اور رقص و سرود کی محفلوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ زندگی گزارنے کا معیار صرف اور صرف قرآن و سنت ہی ہے۔ اگر 77 سے پہلے کوئی پوزیشن تھی کہ جس کے نتیجے میں برائیاں ایک لمیٹڈ ایریا میں محدود تھیں، اور 77 کے قانون کے بعد اسے ختم کر دیا گیا، تو اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اچھائی کی طرف جانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا گیا ہے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس قدم کو فل اسٹیپ لے کر کمپلیٹ حالت میں ختم کر دیا جاتا۔ سماجی امور کے بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پابندیوں کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بھی بڑھتا چلا گیا۔ امیر تو اپنی ڈگر پر قائم رہے، جبکہ غریب لوگ پولیس کی گرفت میں آنے لگے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان پابندیوں سے سب سے زیادہ فائدہ پولیس ہی کو ہوا ہے۔ عوام میں یہ بھی تاثر عام ہے کہ صرف پابندیوں کے ذریعے سماجی برائیوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسکول سے، گراس روٹ سے اگر ہم اسلامائزیشن شروع کریں، جیسے ہمارے ٹیکسٹ بکس ہیں، بچوں کو پہلی سے اگر ہم شروع کریں اور اس طرح کر کے، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ نئی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں چونکہ ایک تو غریب ملک ہے اور معاش کا بھی مسئلہ ہے، تو ان چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ رہنا زیادہ بہتر تھا۔ معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی تھی، وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ جن کا جو معاش کا یہ ذریعہ تھا وہ وہی رہے گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ وہاں سے نکل کے ہر محلے میں، ہر گھر میں پھیلنے لگا۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم معاشرے کی زبوں حالی میں چھپے ہوئے اپنے دوغلے رویے پر بھی غور کریں، کیونکہ آج ہمیں وقت مل رہا ہے سوچنے کا، اور کل ہمیں یہ وقت ملے نہ ملے۔